الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ آج جو ہمارے عمرہ مقامی نے اور ناظمات نے جو رپورٹ پیش کی تھی، میرے ذہن میں یہ منظر چل رہا تھا کہ کل قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب محشر کا میدان ہوگا، ہم تمام اپنا حساب پیش کریں گے۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے جس میں علامہ اقبال نے اللہ سے گزارش کی کہ کل قیامت کے دن میرا حساب میرے نبی کے سامنے نہ لینا، میری ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس چہرے کے ساتھ میرے نبی کو فیس کر سکوں۔ جس حیثیت میں انہوں نے اس امت کے لیے قربانیاں دی ہیں یا میرے لیے قربانیاں دی ہیں، یا جس حیثیت سے آپ نے امتی کی حیثیت میں ہم تمام کے ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے، کم از کم میرا چہرہ اس لائق نہیں ہے کہ اس نبی کو میں فیس کر سکوں۔ تو یہ منظر میرے نگاہوں میں گھوم رہا تھا کہ جس غیر معمولی طور پر ہمارے عمرہ مقامی نے، ہمارے ناظمات نے، بلکہ ایسے بہت سے کام میں پرسنلی جانتا ہوں، یہ اس عمارت کے ستون کی طرح ہے جو نظر تو نہیں آتے، یا عمارت کی بنیاد کی طرح ہے۔ لوگ عمارت کو دیکھ کر واہ واہ تو کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر موجود اس عمارت کی جو بنیاد ہے وہ دیکھ نہیں پاتے۔ میں ایسے کئی ارکان، کارکنان اور ہمارے رفقا کی محنتوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے وقت میں، اپنے مال میں، اپنے صلاحیت میں اس اللہ کے رسول کو پیغام کو پہنچانے کی بڑی حد تک کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو قبول فرمائے۔ اب اس میں سوال یہ آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ تحریک اسلامی نے تو یہ پیغام پہنچا دیا، ہمارے سیرت مہم کی کمیٹی نے، ہمارے عمرہ مقامی نے تو کام پہنچا دیا، میرا اس میں کتنا حصہ ہے؟ میں نے کیا کام کیا؟ 30 دن کی مہم کے اندر تو بڑے بڑے کینٹیلیورس لگ گئے، بڑے خطابات عام ہو گئے، بڑے ورکشاپس ہو گئے، لیکن صہیب نے اس میں کیا کام کیا؟ اس میں میرا کتنا پیسہ لگا؟ سراج الحسن صاحب سابق امیر جماعت کہا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن اگر جماعت اسلامی کامیاب بھی ہو جائے، لیکن بحیثیت رکن جماعت اگر میں کامیاب نہ ہوں تو یہ میرے لیے خسارہ ہے، اور بحیثیت جماعت اگر اللہ کے پاس کچھ سوال ہو بھی جائیں لیکن میری تنہا ذمہ داری کے بارے میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ میری اصلی کامیابی ہے۔ تحریکات اور جماعتیں تو دراصل فرد کو مکمل کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ میں نے، آپ نے اس مہم میں کتنے لوگوں تک پیغام پہنچایا؟ میری راتیں کس طرح کٹی، میرا دن کس طرح کٹا، میرا پیسہ اس مہم کے لیے کتنا لگا، میری بیوی سے میں نے اس معاملے میں کتنا بات کیا، میرے رفقا کے ساتھ، میرے جاب ایریے میں، میرے تمام مقامات میں جہاں پر میں جاتا تھا، کیا یہ وہ مہم میرے اوپر اتنا ہی طاری رہی جتنا اللہ کے رسول کے اوپر تھی، جس کے بارے میں کہا گیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا؟ کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ کے رسول سے، کیا تم ان کے پیچھے اپنی جان بلا دو گے؟ اس حد تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن کیا اس کا عشر اشیر بھی میرے اوپر طاری رہا؟ یہ پہلا سوال میں اپنے آپ سے کرتا ہوں اور آپ تمام سے کرتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے جو انڈیویجول ٹارگیٹس دیے گئے تھے کہ 10 مسلمانوں کو آپ کو اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانا ہے، 5 برادران وطن کو پہنچانا ہے، کم از کم اللہ کے رسول کے عشق کے جذبے میں 5000 روپے آپ کو جمع کرنا ہے، خود کے نہیں کر سکتے تو گھوم پھر کے جمع کرنا ہے۔ ہم نے ایسی خواتین کی رپورٹیں سنی منڈلس کے اندر جہاں پہ کوئی کارکن نہیں ہے، کوئی والنٹیر نہیں ہے، لیکن 61,000 روپے انہوں نے لا کر اللہ کے رسول کے عشق میں رکھ دیے۔ میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ میرے پاس کیا ہیلے اور بہانے ہیں؟ میں نے کتنے باتیں کی ہیں؟ میں کتنا زیادہ اس میں اپنی پیسوں کو، اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہوں؟ یہ پہلا کام ہے۔ اگر میں نے نہیں کیا تو آج رات میں توبہ کرنا ہے، اور اس مہم کے 10 دن ابھی باقی ہیں۔ کل نکلنا ہے، لیو لگانا ہے، لوگوں تک سلام پہنچانا ہے، اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو اس مہم کا ایک بڑا حصہ 3 دن کا ایکسپو اور کانفرنس ہے۔ جیسا کہ ارشاد صاحب نے بتایا، بڑی غیر معمولی محنتیں ہماری ارشاد صاحب کی ٹیم کر رہی ہے۔ آپ یقین مانیے، آپ کو زبان سے کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایکسپو میں شامل کر دیں گے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کی اس پوری تعلیمات کو دیکھیں گے۔ آپ وعدہ کریں، ایک دن آپ کے فون میں 1000 کانٹیکٹس ہیں، 1200 کانٹیکٹس ہیں، 2000 ہیں، سب کو آپ پرسنلی اس ایکسپو کا پوسٹر بھیجیے، سب کو کہیے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں۔ آپ اندازہ لگائیے، جو نعیم صاحب بتا رہے تھے MMSA کا، یعنی ان کا 10,000 کے بچوں کے پیرنٹس کا 30,000 کا گروپ ہے۔ وہ لوگ جس کا تحریک اسلامی سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم ان سارے پیرنٹس کے گروپ سے میسج بھیجیں گے، ان سب کو ہم انوائٹ کریں گے۔ تو یہ پہلا کام یہ ہے کہ اس 3 دن کے ایکسپو میں آپ اپنا پرسنل ٹارگیٹ لیں۔ اللہ کے رسول نے جو کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے وہ غائب کو پہنچا دیں۔ آپ کتنے غائبین تک اللہ کے رسول کو پیغام پہنچائیں گے؟ 100، 200، 500، 1000، 10,000؟ یہ آپ کا اور اللہ کے رسول کا عشق کا تعلق ہے۔ آپ
آپ آج رات میں ٹارگٹ لیجئے، اپنا فون کھولیے، اپنے رشتہ داروں کو کال کیجئے، اپنے ورک پلیس کے لوگوں کو کال کیجئے، سب کو کہیے کہ اس 3 دن میں آپ کو کبھی نہ کبھی آنا ہے۔ صبح 9 بجے سے رات میں 10 بجے تک ہمارا ایکسپو اوپن رہے گا۔ آپ ہاتھ پکڑ کے پورے ماڈلز ان کو بتائیے، یہ دیکھیے ہمارے اللہ کے رسول کا حجرہ ایسا تھا، یہ دیکھیے انوائٹ کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کہا۔ یہ ایک زرین موقع ہے جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، یہ جو مجھے عطا کیا گیا ہے، یہ بڑی غیر معمولی محنتیں ہیں۔ آج جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے، میں یہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ہم گرودوارہ جاتے ہیں اور وہاں پہ 1956 میں عبداللطیف صاحب جو ہمارے رقیب لطیفی صاحب کے دادا ہیں، ان کا نام ایک سکھ لے کر کہتا ہے کہ میں عبداللطیف صاحب کا شاگرد ہوں۔ میں جماعت اسلامی کو آج سے نہیں کئی سالوں سے جانتا ہوں۔ یہ ہماری بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں کہ جو آج کھڑے ہو کر آپ کے پورے کینڈیلیورس لگ رہے ہیں، لوگ اللہ کے رسول کا پیغام دیکھ رہے ہیں، ورنہ اسی کریم نگر میں ڈنڈے مارے گئے تھے جماعت کے کارکنوں کو جب پیغام پہنچایا جا رہا تھا۔ تو لوگ ہمیں ویلکم کر رہے ہیں، ہمیں ایک دن مرنا ہے، اللہ کے رسول کو فیس کرنا ہے۔ تو یہ جذبہ لے کر یہاں سے اٹھے، یہ ٹارگٹ لے کر یہاں سے اٹھے کہ ہم 100 لوگوں کو، 200 لوگوں کو، 400 لوگوں کو لے کے آئیں گے۔ آخری بات، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ محترم امیر جماعت آ رہے ہیں۔ محترم امیر جماعت، نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، ہندوستان کے مسلم انٹلیکچوئلس میں سب سے ٹاپ لوگوں میں آپ کا نام شمار ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا وقت کریم نگر کو دیا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس آخری دن ہمارے عمرہ مقامی، ہماری ناظمات، پرسنل ٹارگٹ لیجئے، 1000 لوگوں کو آپ لائیں گے، 2000 لوگوں کو لائیں گے۔ ویسا تو گراؤنڈ 10,000 لوگوں میں بھر جائے گا، لیکن آپ کوشش کیجئے کہ آپ کے دل سے بہت زیادہ لوگ آئے۔ اور آخری چیز کہ ہماری مہم کے تقریباً ایکٹیویٹیز ہو گئے اور ابھی آخری حصہ باقی ہے، اور اس معاملے میں ہمیں سخت انفاق کی ضرورت ہے۔ آپ پرسنل ٹارگٹ لیجئے کہ اگر آپ نے اپنا پرسنل ٹارگٹ پورا نہیں کیا، ہمارے ارکان، ہمارے کارکنان یہ ٹارگٹ پورا کر لیتے تو آج یہ مشکل ہمیں پیش نہیں آتی تھی۔ اب تک کے ایکٹیویٹیز کو تو ہم نے پورا کر لیا، لیکن ابھی اگر آپ کچھ پیسہ لوگوں سے لے کر اس مہم کو دینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ قرض ہے جو آپ اللہ کو دے رہے ہیں، جس کا بہترین بدل اللہ آپ کو دے گا۔ آپ کوشش کیجئے کہ 1000، 4000، 5000 آپ کے دوستوں سے باتیں کیجئے، اپنے کے مقام پر خاص کر میں شعبہ خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری ہمت نہیں ہے آپ سے کہے کہ آپ جمع کریں، اتنا پیسہ آپ لوگوں نے جمع کر دیا، لیکن پھر بھی اس مہم کے جو آخری حصہ ہے اس کو تکمیل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا فنڈ کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ افراد کو بھی لائیں گے، مال کو بھی لائیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں کو قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ کے ہاتھ سے جامع کا سفر نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔